اچھا حضرت، پچھلے چند پروگرام سے ہم فرشتوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، ان سارے فرشتوں کے بارے میں جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی، ان کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے. آج آپ یہ فرمائیے کہ جو دوزخ کے اوپر بھی تو فرشتے ہوں گے جن کی کچھ ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوں گی، تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ دوزخ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا دوزخیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور کیا کیا ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ پر تقریباً 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یہ دوزخ کے داروغہ اور نگران ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں بھی فرمایا وعلیہا 19 کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. ان میں بڑے جو ہے وہ مالک نامی فرشتے ہیں، ان کا نام مالک ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اہل جہنم ان کو یا مالک کہہ کے پکاریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ دعا کیجئے کہ ہمارا کام تمام کر دیں، ہمیں موت دے دیں، اس اذیت سے چھٹکارا ہو جائے. اس پر وہ فرمایا کہ انکم ماکثون، وہ فرمائیں گے کہ نہیں تم اسی طرح رہو گے. تو یہ مالک فرشتہ. حدیث میں آتا ہے کہ مالک فرشتے کی جب تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تو اہل جہنم کی تعداد کے برابر ان کے ہاتھوں کی انگلیاں پیدا فرمائی. چنانچہ وہ اپنی ایک انگلی کے ذریعے سے ایک جہنمی کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کریں گے. اور فرمایا کہ اس انگلی کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ انگلی ایک آسمان پر رکھ دیں تو آسمان اس تپش سے پگھل جائے. یہ وہ فرشتہ مالک ہے. اور اس کے علاوہ ان 19 فرشتوں کے ماتحت کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ 19 بڑے سردار ہیں جن میں بڑے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ماتحت جو ہے بے شمار فرشتے ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا. اچھا، مطلب 19 کے آگے ماتحت بہت زیادہ ہے. جی حضرت میں تو خوش ہوا تھا کہ اگر صرف 19 فرشتے ہیں تو دوزخ کوئی بڑی جگہ نہیں ہوگی، چند ہی لوگ ہوں گے جس کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں. جی لیکن آپ فرمایا کہ ان کے آگے بھی بہت سارے ہیں. فرشتے ہیں. اچھا، ان کی جسامت کے بارے میں اور ان کی طاقت اور ان کے جسے کے بارے میں ذرا فرمائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو 19 فرشتے ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1 صدی کی مسافت ہے. 100 سال تک جو ہے وہ چلتا رہے آدمی نارمل رفتار سے. ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے؟ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے. یہ 19 والے جو ہیں؟ 19 والے جو ہیں. اچھا. اتنے بڑے فرشتے ہیں یہ. اور ان کی طاقت کے عالم میں کہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی ایک کی طاقت اتنی ہے کہ جن و انس کی طاقت اکٹھی کر لی جائے تو ایک کی طاقت کے برابر ہے. اس کی اتنی طاقت ہے. اور ایک فرشتہ پوری انسانیت اور جنات کو فرمایا وہ ہکا کے لے جا سکتا ہے. اور ہر ایک کے کندھے پر ایک پہاڑ ہوتا ہے، وہ پہاڑ جو وہ جہنمی پر مارتا ہے، اور جب وہ اس پر مارتا ہے تو وہ جہنمی جو ہے میدی کی طرح بالکل جو ہے وہ قدموں تک جو ہے پگھل جاتا ہے. تو اس طریقے کی سزا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو 2 شاخہ ڈنڈا، وہ 2 شاخہ ڈنڈا کے ذریعے سے وہ تکھیلتے ہیں. جیسے آگ کے اندر جو ہے انسان جو ہے انگاروں کو الٹتا پلٹتا ہے تو یہ جہنمیوں کو اس کے اندر دھکیلتے ہیں. تو کسی کو 2 شاخے ڈنڈے سے جب دھکیلیں گے تو فرمایا اس کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ یہ تقریباً جو ہے وہ 1000 سال تک کی مسافت سے نیچے گرتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے. تو اس طریقے سے یہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ نبی پاک فرماتے جب معراج کے موقع پر میں گیا ہوں تو سب سے زیادہ ترش روح جو روکھا جو فرشتہ میں نے دیکھا وہ مالک کو دیکھا کہ مالک سب سے زیادہ ترش روح اور تندخو فرشتہ ہے تو جس سے میری ملاقات ہوئی. تو تمام فرشتے ایسے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ جتنے فرشتے ہیں جہنم پر مقرر ان کے دل میں اللہ نے کسی قسم کی رحمت پیدا نہیں کی، وہ خالص عذاب ہی دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لہٰذا اہل جہنم جیسی بھی فریاد کریں وہ اسی حال ہی کے اندر ان کو سزا دیتے رہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے حضرت. ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں دفع کرو ایسی جگہ کیا جانا. جی جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن میں بھی جتنا ذکر آیا ہے بہت ہی تکلیف والی اور پریشانی والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ سے. اچھا حضرت، ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے آج کل پروگرامز بھی شروع ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ کچھ الیکٹرانک آلات لے کے ویران گھروں میں جاتے ہیں اور وہ ان آلات کی مدد سے وہاں جنوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو آیا یہ ممکن ہے کہ آپ آلات کی وجہ سے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں،
आपने तो जिन देखे भी हुए हैं और आप उनसे मुलाकात भी रहती है, तो लेकिन ये क्या मुमकिन है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात से आप जिनों को ढूंढ सकें या उनका वजूद का पता चला सकें? जी, मेरा ख़्याल जैसे कुरान और सुन्नत से हमें जो तस्रीहात मिलती हैं, उसकी बुनियाद पर तो यही कहेंगे कि इनके ज़रिए से उनकी जो है वो तलाश मुमकिन नहीं है। कि ज़ाहिर है कि ये आलात जो एक एनर्जी का पता देते हैं कि यहाँ कोई एनर्जी है, कोई चीज़ है, उसी का तो एक इदराक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ जिन मौजूद हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक़ात वो जो फ़िज़ा के अंदर मौजूद है, रिजाल गैब मौजूद हैं, मलाइका मौजूद हैं, और इसके अलावा कितनी मखलूक़ात मौजूद हैं। अब किस चीज़ का इदराक हुआ, क्या महसूस हुआ, ये इसकी जो हकीकत तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो ये लोगों का एक जो है वो ज़ाहिरी तौर पे एक शौक़ है कि जो ये ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसके ज़रिए से इदराक हो सकता। लेकिन जिनों को सही देखने के लिए उसके एक अलग इल्म और एक मेहनत है। जी, वो अल्लाह की मशीयत पर मबनी है। अल्लाह का मंशा जब वो ज़ाहिर करना चाहें उसको ज़ाहिर कर देते हैं, क्योंकि जिन्नात के जो अबुल जान के साथ अल्लाह का मुआहदा यही हुआ है कि उनको हाइड रखना है, क्योंकि जिन का माना ही यह है कि छुपा हुआ। और अबुल जान ने अल्लाह से ये दरख्वास्त की थी कि आप जो है हमें इंसानों से और मखलूक़ात से हाइड रखें, छुपा के रखें। तो अल्लाह ने इनके ऊपर अंधेरी रात का पर्दा डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये दिखाई नहीं देते। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हदीस में आता है कि आखिरत में जन्नत में इसके उलट हो जाएगा कि हम इनको देख सकेंगे, ये हमें नहीं देख सकेंगे, और ये जन्नत के पड़ोस के अंदर आबाद होंगे। अच्छा अच्छा हज़रत, किसी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मुनकर नकीर जिनसे सबसे पहले वास्ता पड़ना है मौत के बाद कब्र में जो आते हैं, वो भी फरिश्ते ही हैं ना? जी जी। तो उनके बारे में इंशाअल्लाह फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे।